بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحان علی آفیشیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں یادگار فتح پر۔ یہ وہ یادگار ہے جو گزشتہ سال پاکستانی افواج نے انڈین افواج کو اپنے سے 100 گنا بھاری طاقتور افواج کو دھول چٹا کر اس یادگار کی بنیاد رکھی۔ آج یہ یادگار پوری دنیا میں افواج پاکستان کی ایک بہادری کی یادگار کے طور پر ابھر کر آئی ہے۔ اس یادگار کا جو افتتاح ہے 13 اور 14 اگست کی درمیانی شب ہوا۔ اس افتتاحی تقریب میں جو مہمان خصوصی سے پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے، جبکہ پوری دنیا کی جو مرکز نگاہ تھی وہ پاکستان بنا ہوا تھا۔ میرے ساتھ ڈاکٹر ارشاد صاحب موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں اس یادگار کے بارے میں۔ ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے؟ یہ یادگار فتح بہت ہی آؤٹ کلاس قسم کی یادگار فتح بنائی گئی ہے، اور خصوصی طور پر یہ یادگار افواج پاکستان کی اس یاد کو تازہ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے جس میں پاکستانی افواج نے انڈین افواج کو دھول چٹائی تھی۔ دیکھیں، میں آپ کے سوال سے پہلے تو کہوں گا سن لو ہندوستان، یہ ہے یادگار فتح ان شہیدوں کے نام، ان شاہینوں کے نام، ان غازیوں کے نام جنہوں نے اپنے سے 100 گنا بڑے دشمن کو دھول چٹائی۔ ہندوستان یاد رکھنا، آپ انشاءاللہ دوبارہ میلی نظر سے پاکستان کی سرحدوں کی طرف مت دیکھنا، کیونکہ ہمارے پاس دنیا کی عظیم ترین فوج ہے اور عظیم سپہ سالار فیلڈ مارشل سید حافظ منیر ہیں۔ میں یہ کہوں گا، دیکھیے آپ نے یادگار فتح کا نام لیا، میں یہ کہوں گا یہ یادگار دنیا ہے، کیونکہ پوری دنیا متوجہ تھی ہمارے پاکستان کی طرف۔ 14 اگست والے دن اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا میں، صرف پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں پاکستان کے سبز ہلالی پرچم لہرائے گئے، پوری دنیا میں جشن آزادی مبارک کے پیغامات بھیجے۔ پوری دنیا کے جتنے بھی سربراہان تھے انہوں نے میرے وزیر اعظم پاکستان، میرے فیلڈ مارشل سید حافظ منیر اور میرے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کو مبارکباد کے پیغامات بھی بھیجے، ٹیلی فون بھی کیا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں عظیم سے عظیم تر بنا پاکستان اپنے سے بڑے دشمن کو ہرانے کے بعد، اور آج تک ہندوستان اس ہار کو تسلیم نہیں کرتا، لیکن پوری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان نے ان کو کیسا سبق سکھایا۔ وہ نعرہ لگاتا تھا مودی گھر میں گھس کے ماریں گے، ہم نے گھر میں گھس کے مارا، اور خدا کی قسم اس دن سے میں دیکھتا ہوں، میں ان کے چینل پہ بیٹھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ اس کے بعد نہ ان کا وزیر خارجہ، نہ وزیر داخلہ، نہ وزیر اعظم آج تک نہ ٹی وی پہ آنے کی جرت کر سکتے ہیں، نہ میرا سامنا کرنے کی۔ صرف ایک میں سپاہی ہوں اپنے فیلڈ مارشل سید حافظ منیر کا، اپنے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کا ایک ادنا سا سپاہی ہوں۔ اگر میرا جنرل یا میرا بریگیڈیئر ان کے سامنے بیٹھے تو ان کی انشاءاللہ پینٹ گیلی کر دے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد، اور میں کہتا ہوں نعرہ تکبیر اللہ اکبر، پاک فوج زندہ باد، اور انشاءاللہ ہم اس ملک کو عظیم سے عظیم تر بنائیں گے۔ کیونکہ اس وقت ہمارے پاس اتنی بڑی اور اتنی اچھی قیادت ہے، اتنا اچھا سپہ سالار، اتنا عظیم سپہ سالار ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک سب سے امپورٹنٹ جو بات تھی 13 اور 14 اگست کی درمیانی شب جب اس عظیم یادگار کی اوپننگ کی گئی، پریزیڈنٹ آف پاکستان نے بھی اس کا ذکر کیا کہ یو ایس کے پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے بارہا مرتبہ فیلڈ مارشل صاحب کو خراج عقیدت، خراج تحسین بھی پیش کیا اور ان کی خدمات کو بھی سراہا۔ ایک مرتبہ پھر جب پریزیڈنٹ صاحب نے اوپننگ افتتاحی تقریب کے دوران اس بات کا تذکرہ کیا، اس وقت کا جو ماحول تھا، آپ تو کیونکہ وہاں پہ موجود تھے، تو اس بارے میں بھی بتائیے گا۔ دیکھیں، جب بھی میں یہ کہتا ہوں، میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اتنی دفعہ ٹرمپ نے ہمارے وزیر اعظم اور ہمارے فیلڈ مارشل کا ذکر کیا، وہ تو شروع ہوئے 6 جہازوں سے رافیل گرانے سے اور 21 جہاز تک پہنچ گئے۔ تو میں نے ایک دن ان کے چینل پہ بھی کہا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ 35 جہازوں کی آپ ری فیلنگ کر رہے ہیں اور ان کے مینٹیننس کا کام کر رہے ہیں۔ میں نے انہیں کہا تھا کہ تصویر دکھائیے یا ویڈیو دکھائیے کہ آپ کے پاس 35 رافیل موجود ہیں، تو وہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ عظیم لوگوں کی تعریف پوری دنیا کرتی ہے۔ میرے عظیم فیلڈ مارشل سید حافظ منیر اور میرے وزیر اعظم پاکستان میں محمد شہباز شریف صاحب کی تعریف صرف ٹرمپ نہیں، پوری دنیا کر رہی ہے۔ اور جو معاہدے ہو رہے ہیں، دیکھیں آپ، مکہ معاہدہ ہوا، کیوں ہوا؟ کہ ہماری عظیم فوج ہے۔ پوری دنیا کے ممالک جن کے پاس طاقتور افواج نہیں ہیں، وہ ہماری طرف متوجہ اور ہم سے کہتے ہیں کہ ہماری مدد کے لیے ہم سے سائن کیجئے، ہمیں بتائیے کہ ہم کیا کریں آپ کے لیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ہے پوری دنیا میں طاقت منوانے کا اور پاکستان کو عظیم بنانے کا۔ جی بالکل، یہ وقت ہے پوری دنیا میں پاکستان کی طاقت منوانے کا اور
بے شک پوری دنیا اس وقت پاکستان کی کامیاب سفارتکاری اور اس کے ساتھ ساتھ افواج پاکستان کی جو خدمات ہیں یا ان کا جو کردار ہے اس کو سراہ رہی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ایک نئے ایشو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔